جی السلام علیکم. ایکسپریس نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرا نام کامران یوسف ہے اور میرے ساتھ شہباز رانا موجود ہیں, اور اگلے 2 گھنٹے ہم اگین فوکس کریں گے جو اس وقت مشرق وسطیٰ کی بگڑتی اور بدلتی صورتحال ہے, اور اسرائیل کے ایران کے حملوں کے بعد کل جب ہم لائیو یہ ٹرانسمیشن کر ہی رہے تھے تو ایران کا جوابی حملہ آیا تھا, اور اس کے بعد اب جو اسرائیل ہے وہ بھی مسلسل ایران کے اوپر حملے کر رہا ہے. اور جو لیٹسٹ ابھی خبر آ رہی ہے کہ اس سے پہلے تو اسرائیل نے جو ملٹری ٹارگٹس تھے ایران میں, ان کی نیوکلیئر سائٹس تھیں یا ان کے سائنٹسٹ تھے, ان کو ٹارگٹ کیا. اب ان کا جو اکنامک انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی اسرائیل نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے, اور ایران میں ایک بڑی گیس فیلڈ جو ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے اس کو بھی نشانہ بنایا ہے. اور اس جو ڈیولپمنٹ ہے اس پر ڈیفینیٹلی بات کریں گے. اور شہباز, جو کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے, اس سے پہلے بھی ایران اور اسرائیل کا پچھلے 1.5-2 سال سے آن اینڈ آف ٹینشن چلتی رہی ہے, بٹ یہ جو لگتا ہے ٹینشن ہے, جرمنی نے بھی وارن کیا, لگتا ہے کہ یہ اب ایکسپینڈ ہو رہی ہے, اینڈ آئی تھنک اٹ از گوئنگ ٹوورڈز این آل آؤٹ وار. کامران, آپ نے صحیح کہا, کل جس طریقے سے بات ہو رہی تھی اسرائیل کی طرف سے بھی یہ وارننگ آئی تھی کہ اگر ایران نے بیلسٹک میزائلز کا استعمال کیا تو پھر اگلی فیز میں جو اٹیک ہوگا اس کے نیشنل انفراسٹرکچر بیسکلی انرجی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرنے کی بات کی تھی, اور اس کا انہوں نے آج آغاز کر دیا ہے. ساؤتھ پارس جو گیس فیلڈ ہے ایران کی, جہاں سے وہ بڑی ایکسپورٹ کرتا ہے گیس کی دنیا کے باقی ممالک کو, اس کے اوپر آج حملہ کیا گیا ہے. اور یہ اینٹیسپیٹڈ تھا, پہلے سے اناؤنس تھا, فیلڈ کا تو اناؤنس نہیں تھا, لیکن انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر جو حملہ تھا وہ اینٹیسپیٹڈ تھا, اور جس کا مقصد ایک ہی ہے کہ جو ریونیوز ہیں ایران کے, کیونکہ گیس جو انرجی جو ایکسپورٹ ہے وہ ایران کا سب سے بڑا سورس آف انکم ہے, اب اس کو جو ایران کی جو اس کا ریونیو اس کو ٹارگٹ کرنے کی اب اپنے اس نے ایک نئی حکمت عملی بنائی ہے, جو پروبیبلی اٹ ول بی پارٹ آف دی اوریجنل پلان. اور یہ جس طرح سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں, آئی تھنک لاسٹ ٹائم جب یہ ٹینشن بڑھ رہی تھی ایران اور اسرائیل کے درمیان, اور اس وقت بھی اسرائیل جو ان کا یہ گیس اور آئل فیلڈز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتا تھا, لیکن امریکی صدر ٹرمپ نے منع کیا تھا اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کو, اینڈ انفیکٹ اس سے پہلے بائیڈن تھے, انہوں نے بھی منع کیا تھا. الیکشنز ہونا تھے, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر آئل اور گیس فیلڈز کو آپ نشانہ بنائیں گے تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پھر ایک جو کرائسس ہے وہ آ جائے گا, انٹرنیشنل اکنامک ریسیشن کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں. اور اس وقت پھر جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے نشانہ نہیں بنایا تھا جو اس طرح کے گیس اور آئل فیلڈز تھیں, لیکن اب لگتا ہے کہ چیزیں دوسری طرف جا رہی ہیں. لیکن اس پر بھی بات کریں گے. دوسرا آئی تھنک پاکستان کے کردار کے حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے. بہت سی ڈیبیٹ اس وقت میڈیا میں بھی ہو رہی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے. ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے, پاکستان کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے, لیکن جس طریقے سے ابھی تک پاکستان نے ڈپلومیٹکلی اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا ہے, بڑا کلیئر پاکستان نے سٹانس لیا ہے. اسرائیلی حملوں کی کھل کر مذمت کی ہے, UN چارٹر کی پاکستان نے کہا ہے کہ اس کی خلاف ورزی ہے, انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے, اور پھر ساتھ ہی ایران کے اس حق کو تسلیم کیا ہے کہ جو بھی ایران اس وقت جوابی کارروائی کر رہا ہے. کل جب ہم یہ اسپیشل ٹرانسمیشن کر بھی رہے تھے تو UN سیکیورٹی کا ایک خصوصی اجلاس ہو رہا تھا, اوپن ڈیبیٹ وہاں پر ہوئی, اور جو پاکستان کے مستقل مندوب ہیں انہوں نے بھی اس ڈیبیٹ میں شرکت کی, اور بہت اہم اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی وہاں پر. تمام جو UN کے نمائندے موجود تھے, اسرائیلی ریپرزنٹیٹیو بھی تھے, امریکی بھی وہاں پر موجود تھے. ان کی موجودگی میں پاکستان کے جو UN میں امبیسڈر ہیں, امبیسڈر افتخار, انہوں نے بڑا کینڈیڈ اور ہارڈ ہٹنگ جو اسٹیٹمنٹ دیا. آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. Pakistan strongly condemns unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran. Pakistan stands in resolute solidarity with the brotherly people of Iran. We offer our sympathies and condolences on the loss of life and damages due to these heinous attacks. The Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of Iran and clearly contravene the UN Charter and fundamental principles of international law. We unequivocally denounce these blatant provocations, which constitute a grave danger and a serious threat to the peace, security, and stability of the entire region and beyond, with serious implications. Iran has the right to self-defense under Article 51 of the UN Charter. Madam President,
These attacks follow a dangerous pattern of Israeli irresponsible conduct marked by ongoing military operations in Gaza and repeated cross-border strikes in Syria, Lebanon, and Yemen, demonstrating a consistent and deliberate disregard for international norms. جی امبیسڈر افتخار پاکستان کا موقف بیان کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر جو ایران کے مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں، انہوں نے جب تقریر کی تو خصوصی طور پر 4 ممالک کا انہوں نے شکریہ ادا کیا. آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا. We also wish to express our appreciation to Algeria, Pakistan, China and the Russian Federation for their support in convening this emergency session to address Israel's unlawful act of aggression against the Islamic Republic of Iran. جی یہ جواب ہے ان تمام ناقدین کے لیے جن کا خیال تھا کہ شاید پاکستان کا ایران کے حوالے سے جو موقف ہے وہ کوئی اتنا مضبوط نہیں ہے، بٹ کلیئرلی یہاں پر اس سے بہتر میرے خیال میں موقف ہو نہیں سکتا تھا. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سردار مسعود خان صاحب، ویٹرن ڈپلومیٹ ہیں، پاکستان کے سفیر رہے ہیں واشنگٹن میں، اقوام متحدہ میں ایز ویل ایز چائنا میں، اور اسی کے ساتھ آزاد جموں کشمیر کے یہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. تو بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب اسپیشل ٹرانسمیشن میں جوائن کرنے کے لیے. میں اسی نقطے سے آغاز کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ جو ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تو یہ بہت سے ریجن کے انٹرنیشنل جو باقی ممالک ہیں ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے کہ وہ اپنی سفارتکاری کو کس طرف لے کر کے جاتے ہیں. پاکستان نے ابھی تک جو سٹانس لیا ہے، ابھی ہم نے دیکھا امبیسڈر افتخار صاحب نے جو پاکستان کا موقف وہاں پر بیان کیا یو این سیکیورٹی کونسل میں، پھر جو ایران کے مستقل مندوب ہیں انہوں نے پاکستان کا نام لے کر کے شکریہ ادا کیا. کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے اس موقف کو؟ ڈو یو تھنک کہ یہ پاکستان کے جو ایک ڈپلومیٹک اور جو باقی اصول ہیں ان کے بالکل عین مطابق ہیں اور یہی موقف ہونا چاہیے تھا؟ پاکستان کا بہت اصولی اور جرأت مندانہ موقف ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ بین الاقوامی قانون کا احترام کیا ہے اور اس کی ترویج کے لیے ہمیشہ کوششیں جاری رکھی ہیں. تو اور دوسرے یہ کہ ایران جو ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے. اس وقت ساری دنیا کو یہ چننا ہے کہ آپ بین الاقوامی قانون کی حفاظت کریں گے یا اس کی خلاف ورزی کریں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ سلامتی کونسل جیسے ادارے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد بنائے گئے تھے، کیا وہ جارح کو سزا دیں گے اور جو ممالک اپنا دفاع کرتے ہیں اپنی خود مختاری اور علاقائی سلامتی ان کا تحفظ کریں گے، ان کو انصاف دلوائیں گے. تو اسی وجہ سے اتفاق دیکھیے کہ جب اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو پاکستان سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن ہے، تو اس وجہ سے وہ وہاں اپنی آواز اٹھا سکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ بہت جرأت مندانہ انداز میں روس اور چین نے بھی ایران کی حمایت کی ہے اور الجیریا نے بھی. لیکن روس اور چین کی اس لیے اہمیت ہے کہ انہوں نے بہت اہم نکات اٹھائے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا، روس نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسی کوئی شہادتیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی طرف سے نہیں ملی ہیں کہ ایران کی افسودگی کا لیول جو ہے، یورینیم کی افسودگی کا لیول اس سطح پہ پہنچ گیا تھا کہ وہ اسلحہ سازی، جوہری اسلحہ سازی کر رہا تھا یا کرنے والا ہے. اور دوسری طرف یہ نقطہ بھی ہے کہ جو چین نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی کسی قسم کا معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں نقطہ اختلاف یہ تھا کہ امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی افسودگی کو 0 تک لے جاؤ، یعنی ختم کر دو کہ آپ جو ہے جوہری توانائی بھی نہیں پیدا کر سکتے. تو ایران نے چین نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے مطابق ایک رکن ہونے کی حیثیت سے، ایک سگنیٹری ہونے کی حیثیت سے ایران کا استحقاق ہے کہ وہ جوہری توانائی حاصل کر سکے. تو اور دوسرے جو ہے سب لوگوں نے یہ کہا ہے، میرا مطلب ان 4 ممالک نے یہ کہا ہے بالخصوص کہ جنگ کے شعلوں کو نہ بھڑکنے دیا جائے، سفارتکاری کو استعمال کر کے جنگ بندی کی طرف کوئی قدم اٹھایا جائے، کیونکہ اسرائیل نے ایک ایسی خطرناک جنگ کا آغاز کیا ہے کیونکہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ جوہری تنصیبات کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. تو جوہری تنصیبات کا حملہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو خیر جو ہے ایک ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے اوپر حملہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اس سے جو تابکاری پیدا ہوگی
وہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. یہ ایک انتہائی اچھا سردار صاحب اس پہ بات کرتے ہیں آگے جا کے. ابھی آپ نے چین کا اور ذکر کیا روس کا. چین نے بات کی کہ اس کو کس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے. روس نے جو خاص طور پر شواہد کی بات کی ہے. آپ اوور آل جو کل کا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا اجلاس تھا, باقی ممالک کا وہاں پہ جو سٹانس تھا اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کل کے اجلاس کی پروسیڈنگز ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کوئی شاید کوئی ڈپلومیٹک حل نکل آئے؟ نہیں, وہ اس وقت عضو معطل ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں سے کم از کم جو 3 ممالک ہیں, امریکہ, برطانیہ اور فرانس, وہ تو اسرائیل کے حامی ہیں اور اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں. جو ہے آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ جو روس کے مندوب تھے, مستقل مندوب تھے, انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ فرانس اور برطانیہ نے شاید ان کے ساتھ پہلے سے الائنمنٹ کی ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ حملے سے پہلے, اور اسی طریقے